اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ باتیں سن رہا تھا تو مجھے فوراً ایک بات یاد آئی۔ وہ میں نے ویڈیو ایک بنائی ہوئی ہے لیکن اس کا تھوڑا نا میں نے وہ کوئی ہاف وے تھا تھوڑا سا۔ میں سیکشن امپا پلس 14 سیکشن USA بندر سان میں بہت اچھا ایک مین کے امیر علاقہ ہے وہاں پر لوگ کافی ہیں وہاں پہ، یعنی کہ نا بڑے بڑے ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں جو 24 آور چلتے ہیں اور ان کی سیل بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر بل اور آنا پینا جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ تو میرے باس نے حسن نے وہاں پہ بھی ایک نا لیا ہوا تھا سلوند سنگھ کے ساتھ مل کے، کیونکہ اصل انویسٹر اس کا وہی تھا، پیسے مل کے وہ منی لینڈر تھا۔ کیونکہ کوئی بھی ریسٹورینٹ اگر لینا ہوتا تھا نا، مثلاً اگر 10 لاکھ کا ہے تو وہ پیسے دے دیتے تھے، ہم نے وہ ریسٹورینٹ چلا کے اس کے روزانہ پیسے دینے ہوتے تھے، تقریباً 1500 2000 ایسا روز کی سیل سے نکال کے ان کو دینا ہوتا تھا۔ منی لینڈر اس لیے ریسٹورینٹ کو فوراً کے وہ کیش ہوتا تھا، باقی کسی اور کام کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ریسٹورینٹ کے لیے فوراً مل جاتا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے روز کیش جا کے مل جائے گا، کیونکہ وہاں پہ ریسٹورینٹ پہ ادار نہیں۔ تو وہاں پہ میں رات کی ڈیوٹی پہ تھا، اس وقت میں ابھی مینیجر نہیں تھا، تقریباً میں آنا جانا تھا شاہ صاحب کے پاس، کیونکہ یہ میرے پرانے دوست تھے بچپن سے، لیکن میرے ادھر پاکستان میں آگے دین سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے میں یا وقت ادھر ادھر جانے میں پیچھے سے وہ کافی پروگریس کر کے بہت مان چکا ہے، تو اس نے کافی باتیں بھی میری سنی کیونکہ میں بڑا اگریسو تھا تھوڑا، تو پھر بھی غصے میں آتا بھی تھا تو پھر ہماری صلح ہو جاتی تھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایک دوسرے کو بولتے نہیں تھے۔ میں تو اپنی ہو سکتا ہے میں کام کے لیے جاتا ہوں، لیکن وہ ایک امیر آدمی وہ کیوں مجھے یاد رکھے گا، لیکن پھر بھی وہ مجھے ویلکم ہے ہمیشہ، جب بھی یاد آئی شریف یاد تم تو وہاں پہ تقریباً رات کے میں کیشیئر تھا، وہاں پہ ویسٹرن فوڈ لگی ہوئی تھی۔ ویسٹرن فوڈ میں ہوتا ہے تھائی فوڈ، اور ویسٹرن فوڈ میں ہوتا ہے کہ تھائی کی پوری فوڈ ہوتی ہے، ساتھ میں چائنیز فرائیڈ رائس اینڈ چاولوں کی تقریباً 10 قسمیں ہوتی ہیں جو بنتی ہیں، اور اس کے بعد ساتھ میں سوپ ہوتا ہے، سوپ بھی تقریباً 7-8 قسم کے ہوتے ہیں، سوپ کھائیو، سوڈیکو، بیکور جن کو کہتے ہیں، جو بڑی مشہور ہے، ویسے میں سوڈیکور میرا پسندیدہ ہے۔ تو وہاں پہ نا ٹومیام ٹائپ کے نا دو لوگوں نے نا اسٹال لگایا ہوا تھا، تو میرے ادھر جانے سے کیا ہوا کہ وہاں پہ نا جو پوری پارٹی آنی شروع ہو گئی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رات کو نا بڑی اچھی سروس ملتی ہے، مل کے سر کر کے بلانا، اچھے طریقے سے بلانا، ساتھ میں ہنس کے بات کرنا، اتنی چیزیں، تو آہستہ آہستہ نا رات کے جو کسٹمر تھے کافی بڑھنے شروع ہو گئے، کیونکہ میں خشک آدمی نہیں ہوں کام کرتے ہوئے، ادھر ادھر مذاق کرتا رہتا ہوں، بات چیت کرتا رہتا ہوں اچھے طریقے سے مہذب طریقے سے، تاکہ لوگ پریشان نہ رہیں، خوش رہیں۔ تو وہاں پہ ٹومیام کے نا تقریباً کوئی 50 ہی آنے شروع ہو گئے رات کو، تقریباً 200-250 روپیہ ان کا بل ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا وہ کیوں آ رہے ہیں، میں تقریباً جب رات 12-1 بجے کے بعد میں تقریباً فارغ ہوتا تھا، کسٹمر کا رش ٹوٹتا تھا نا، تو میں تھوڑا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے نا بھی اخبار پڑھتا تھا، وہی کام تھا اس وقت میرا زیادہ تر۔ تو ایک دن نا ایک جس نے کان میں والیاں پائیاں، فوجی خط کرائی، ٹنڈ کرائی ہے میں نے، بالکل مجھے ٹنڈ سے یاد ہے وہ چیز جو کبھی نے دیکھی تھی، عورت نے، وہ میرے پاس آ گئی، آ کے بیٹھ گئی، کہتی کہ وہ تم پوچھ رہے ہو کہ میری کزن ہے، میں کیا کروں، کہتی وہ تمہیں بڑا پسند کرتی ہے، تو میں نے کہا پسند کرتی تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، کہتی تمہیں پتہ نہیں ہے ہم تو ایسے ریسٹورینٹ پہ بیٹھتے ہی نہیں، ہم تو آتے ہی تمہارے لیے، ساتھ میں اپنی آتی ہے، یہ کون ہے تمہیں اچھا، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن وہ آئی،
پہلے وہ پیچھے کا مرسڈیز کی بات کرتے تو میں صاف کراتا ہوں، وہ پہلے پیچھے کھڑی کر کے آتی تھی. ایک دن اس نے نا میرے کاؤنٹر کے سامنے لا کے لمبی مٹور مرسڈیز کھڑی کی، اس سے اتری، میری طرف دیکھا اور جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئی. میں نے کہا آپ کے ساتھ سے نکلی تھی. اب وہ مالبرو لائٹ کی نا 2 ڈبیاں اس کی ریس کی تھی، ایسے جیسے بیٹھتے نہیں ہوتے گینگسٹر بیٹھتے ایسے بیٹھ گیا. سارے دن کے بل وغیرہ اسی نے دینا. اس نے ایک دن کہا کہ میرے ساتھ دوستی کر لو. میں نے کہا میں وہ دوستی والا چکر جو میرا ہے وہ ختم ہو گیا. ونس اپون ٹائم مجھے ہوگا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے، میں اس رشتے کو سمجھتا ہوں. لہٰذا اگر شادی کے بارے میں ہے کہ بالکل میں اس وقت بالکل میں بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کچھ شاید مل جائے. ایک تو یہ چیز ہو، دوسرا یہ ہو کہ کم از کم میں اتنے جگہ ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بلا لوں یا مل لوں. یہ چیزیں ذہن میں چلتی تھی یا آ جا ہی سکی، کیونکہ والد صاحب کو بھی کینسر ہوا تھا اس وقت. اس کے بعد کہ چلی گئی تو وہ ایک دن اپنے بھائی کو لے کے آئی ساتھ میں. اس کا بڑا بھائی آیا، پتہ چلا کہ یہ نا داتو ہے، کوئی امیر آدمی ہے کوئی. اب میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہوں، اب ان کے تقریباً ختم ہو گیا رش وغیرہ. اس نے مجھے بلایا، اے ادھر آؤ، کم ہیئر. جو نا جیسے بڑا نیچا. تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یار اس کو کیا ہوا ہے. اس کی بیگ اس کے مجھے پتا ہے، میں نے کہا بدتمیز ہے. دیکھ جس کو یہ نہیں پتا کہ جو بندہ یہاں پہ ٹیبل پہ ٹاکیاں مار سکتا ہے اپنی عزت کے لیے، ٹیبل صاف کر سکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ عزت دار ہوگا، وہ آپ کی وہی تو سنے گا نہیں. تو میں نے ایک اپنے ویٹر کو آواز دی، میں نے کہا ادھر آؤ، اس کی بات سنو جا کے. میں گیا ہی نہیں، میں نے کوئی بندہ بھیج دیا، وہ چلا گیا. اس نے جا کے انہوں نے بڑا نوٹ دیا. اب میرے کاؤنٹر میں کوئی نہیں جاتا کیونکہ مجھے پتا کیشیئر میں تھا نا، اگر 100 بھی غائب ہو گیا نا تو میں ذمہ دار. تو میں نے پہلی دفعہ اسے کہا جا پیسے بھی کاٹ، باقی لا کے اس کو دے. میں کاؤنٹر پہ بھی نہیں اٹھا، میں نے کہا نہیں. وہ چہر چلا گیا. اب مجھے یاد آیا کہ وہ چیزیں، کیونکہ کچھ دیر بعد وہ انہوں نے میری ڈیوٹی چینج کروا دی، میری صبح کی کر دی. تو انہوں نے بڑا پریشان ہو، پہلے تو بڑا شور مچایا، جب کسی نے نہیں سنا تو انہوں نے ہوٹل ہی بند کروا دیا. میں چھوڑ کے چلا گیا، ہوٹل بند کروا دیا انہوں نے پیچھے. وہ بھی 4 سال ہوٹل بند رہا ہے، اور بڑی اچھی جگہ پہ ایسا بند رہا ہے. 4 منزلہ بلڈنگ تھی، کمرے ہی کمرے تھے، اوپر اکیڈمیز وغیرہ بنی ہوئی تھی. تو بعد میں وہی ہوٹل پھر میں نے کھولا. یہ چیزیں میں بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس لیے نہیں چیزیں چل پاتی کہ امیر جو لوگ ہوتے ہیں یا جو ایسے چیز ہوتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسا رشتہ یا کوئی ایسا اچھا آدمی مل بھی جائے جو صرف عزت کا متلاشی ہو، لیکن وہ اس کو عزت دیتے نہیں، وہ اس کو نیچ ہی سمجھتے ہیں. اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تم نے کہا تھا نا شادی کرنی ہے تو ایسے ہوگا، رہ لو گے. تو میں نے تو اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا. یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس لیے آپ دیکھیں زیادہ تر امیر لوگوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر لیسبین ہیں، دوسری طرف جا رہے ہیں. تامبوئے، لیسبین، گیز جو پڑھے لکھے ہیں یا ایسے، پھر بھی ان میں آپس میں قوت برداشت نہیں ہے، اسٹرینتھ نہیں ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی یا ایک دوسرے کو. میں تو ایک بہت بڑا چیلنج میں کرتا ہوں، یہ آپ کے لیے رحمت ہے، مردوں کے لیے خاص کر بات کرنا. کیونکہ جب آپ گھر میں ہی ایسے الفاظ سننا آپ کر لیں گے نا تو یہ آپ کی ٹریننگ ہے. باہر آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا، آپ کو بڑی چیزیں بڑی آسانی سے برداشت کر جائیں گے. تو آپ کے لیے بہتر ہے. آؤٹ ڈور آپ کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کے دھندے کے لیے بہتر ہے، آپ کے کاروبار کے لیے بہتر ہے. یہ آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے. تو اس کی ٹریننگ کہاں ہوتی ہے؟ گھر میں. تو گھر میں کوئی اگر آپ کو ایسے بولتا ہے تو آپ چپ کر لیتے ہیں. میں کہتا بھائی تو کون نہیں بولے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ایسے نہیں بولنا چاہیے. آپ اپنی ٹریننگ کریں، برداشت کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں باہر آپ کیسے. باہر کا کبھی آپ کا بول براڑا بھی نہیں ہوگا، جھگڑا بھی نہیں ہوگا، آپ پریشانی لے کے نہیں آئیں گے گھر سے. پریشانی وہ ایک دفعہ وہاں پہ میں تھا گولف کلب میں، تو اب میں تو وہاں پہ نا بڑے احترام کے ساتھ، جیسے نہیں نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے بھی بڑے اتنے ادب سے جا کے نا ان کے پاس کھڑا ہونا پڑتا تھا آرڈر لینے کے لیے.
کہ میں نے تو جانا بھی گوارا، میں تو پاس جاتا ہی نہیں تھا، میں نے کہتا تھا جاؤ بھی آرڈر لے کے آؤ. اب میں اس کو دیکھتا تھا کہ یہ کیسے کھڑے ہیں، وہ زیادہ تر ملے ہی کھڑے ہوتے تھے. ہمارے پاکستانیوں میں نا پتہ نہیں وہ چیز آئی ہی نہیں، ایسے کھڑے بھی ہوں گے نا تو پتہ چلے گا تو لوگ نہیں کر رہے ہیں. ہاں، کھڑا ہونے کا طریقہ ہی نہیں. میں نے ان کو دیکھا وہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں بالکل لاملیٹ. تو ایک دن نا میں نے کہا کہ یہ پھر بھی انہوں نے لڑتے رہتے، پھر بھی انہوں نے گلا کھڑتے رہے، کنا احترام کرتے ہیں. میں اپنی میڈم نے آخیا تو مینوں لگتا یہاں کی بوٹ کی لت مار کے کڑھ دیا نے باہر، تو گسا آ کے اتنے کڑھتے ہیں ماڑیاں سے دوسرے کے ادھر ادھر. تو ہس پی کدی ہا 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 ہا. میں اس ویلے تو میری سمجھ نہیں آئی گل کہ واقعی ایویں ہوتا تو ہوتا واقعی ایویں. صحیح گل جو تھی بند کرو ہی جڑا ایویں نکلنا تھکے تھی کی اگے جنگ ہی ہے نا. پھر ایویں بڑے بندیاں کا چکر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ آپ ظاہر کرو. چھپا کے یہ کام کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ جوتے نہیں مار سکتے تو آپ باہر سے جوتے مروا دیں گے کہیں سے، یہی ہوگا نا. تو کہتے ہیں سکیاں نال گلے بھی مچ جاتے ہیں، پھر مچ پے گا نال گلے بھی. پھر کیونکہ اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے 3-4 سال کی ایج سے ایسے ہوا، مین کہ ہمیں لگایا گیا باقاعدہ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوتا تھا کیا نہیں. تو پھر میں بڑا رویا. میرے ذہن میں تھا کہ شاید ہم ہی کوئی ماحول ایسا تھا، یہ تھا. جب میں نے دیکھا نا کہ یہ ایک پری پیڈ تھا تو مجھے رونا آ گیا. میں رویا، میں اپنے آپ کو بچے کی طرح جب میں نے دیکھا نا تو میں روتا رہا، رویا میں. اس کے بعد غصہ تو نہیں آیا. غصہ تب آیا جب میں نے بچوں کو دیکھا، بڑا پھڑکیا میں، اور ابھی بھی ہے تڑپ. اب میرے ساتھ تو جو آپ لوگوں نے کر لیا یا ہو گیا، اب کم از کم بچوں کے ساتھ تو نہ کریں. میں تو کسی کو بلیم نہیں دیتا. میں تو کہتا ہوں اگر اللہ نہ مجھے یہ چیزیں دکھاتا تو مجھے کیسے پتہ چلنا تھا. اگر میں وہ بچوں کی اس ایج سے ہو کے نہ گزرا ہوتا تو اب مجھے کیسے پتہ چلتا کہ بچوں کی کیسے محسوس ہوتا ہے بڑا ہو کے، کیا میچور ہوتے ہیں، کیا آپ کچھ اپنے آپ کو. وہی کنسیپٹ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے تقریباً سب لوگوں میں کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری اللہ کب سنے گا. کوئی ایسا مسیحا آئے گا جو غلطی نہیں کرے گا، صاف ہوگا، اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ نعمتیں کرے گا. میں نے ایک کویشچن کیا تھا، میں نے کہا تھا ایک بندہ ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کی ہوئی ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا. ایک بندہ ہے جس کی کوئی اللہ نے پروٹیکٹ نہیں کیا لیکن وہ پھر بھی نکل آتا ہے، پھر بھی وہ وہی کام کرتا ہے جو ایک جس پروٹیکٹر آدمی کرتا ہے. تو بتاؤ کون ہوا بہادر یا کون زیادہ اسٹرینتھ میں ہوا. تو پھر بولتے نہیں. یہی لگا لیں کہ ایک بندہ تو ایسے ماحول میں پلا بڑا ہے کہ جو ماحول ہے ہی سازگار، تو اس کے لیے پروپریس کرنا زیادہ آسان ہے کہ یا ایسا بندہ جو بالکل ایسی جگہ سے اٹھا ہے جہاں سے بالکل اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور وہاں سے تکے ٹھڈے کھاندہ ایکسپیرئنس ٹردا سوچدا روندا ٹہندا پھر کوشش کردا اتوں تک پہنچا. فیصلہ آپ کریں. اللہ حافظ.